نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج ہمارے سلسلے کا 10 نمبر 67 ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 کا کچھ حصہ اور آیت نمبر 86 ہے۔ ارشاد فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو، فما جزاء من يفعل ذلك منکم، پس کیا بدلہ ہے اس شخص کا جو تم میں سے ایسے کام کرے، الا خزي فی الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوا ہو، ویوم القیامہ اور وہ لوگ قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، سخت ترین عذاب میں پہنچا دیے جائیں گے، وما اللہ بغافل عما تعملون اور اللہ تعالی بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا، فلا یخفف عنہم العذاب، نہ ان سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا، ولا هم ینصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ بنی اسرائیل کا ذکر تفصیل کے ساتھ چل رہا ہے، ان میں پائی جانے والی خرابیاں، بیماریاں، ان کا ذکر ہو رہا ہے، جو احکامات دیے گئے ان کا ذکر ہو رہا ہے، جو ان سے عہد لیے گئے تھے ان کا تذکرہ بھی چل رہا ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے اور وہ ایک مثال کے ذریعے اگر سمجھی جائے تو بہت آسان ہے، آگے کی بات آسان ہو جائے گی، اور وہ یہ کہ جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو کسی دوسرے شہر کی طرف بھیج رہا ہو، یعنی بیٹے نے سفر کرنا ہے، باپ اس کو رخصت کر رہا ہے، تو باپ اس کو جاتے وقت کوئی نصیحت بھی کرتا ہے، اور وہ نصیحتیں کیا ہوتی ہیں؟ اسے کہتا ہے بیٹا جو رقم تجھے دی ہے، جو پونجی تم لے کر جا رہے ہو، اس کو احتیاط سے خرچ کرنا، اس کو ضائع نہ کرنا، اس کو فضول چیزوں پہ خرچ نہ کرنا بلکہ کام کی جگہ پر اس کو خرچ کرنا۔ دوسرا اسے کہتا ہے اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا، اپنی صحت کو نہ بگاڑ دینا، ایسے کاموں میں نہ لگ جانا جس سے تمہاری صحت بگڑ جائے، اور ساتھ ایک نصیحت یہ بھی کرتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں بڑی احتیاط سے کام لینا، بہت احتیاط کرنا، کوئی غلط چیز نہ کھا لینا جس سے بیمار ہو جاؤ، ایسی چیز نہ کھا لینا جس سے صحت پر برا اثر پڑے، بلکہ اچھی اچھی چیزیں کھانا، اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا، جسمانی طور پر اپنی حفاظت کرنا، اپنے مال کا، اپنے اسباب کا بھی خیال رکھنا، جو پونجی تیرے پاس ہے اس کا بھی خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے گھر تک واپسی ناممکن ہو جائے، کیونکہ جب تمہاری جیب خالی ہو جائے گی، جب پونجی کو ضائع کر بیٹھو گے تو گھر تک واپس نہیں آ سکو گے، اور اگر صحت کو خراب کر لیا، برباد کر لیا، تو شاید پھر بھی اپنے گھر تک واپس نہ پہنچ سکو، اس لیے بڑی احتیاط کرنی ہے۔ اب دیکھ لے کہ باپ نصیحت کرتا ہے اپنے بیٹے کو سفر پر جاتے وقت یا بھیجتے وقت۔ اب اللہ رب العزت نے بھی اپنے بندوں کو ایسی ہی نصیحتیں فرمائی ہیں۔ تو ہمارا گھر کون سا ہے؟ ہمارا گھر اگر سوچا جائے تو ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں،
تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے گھر کون سا دیا؟ تو قرآن حکیم میں ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم بھی اور تمہاری بیوی بھی جنت میں رہو، یہ تمہارا مکان ہے۔ تو ہمارا مکان، اصلی مکان وہ جنت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا، ہمیں کچھ پونجی بھی دی ہے، اور وہ پونجی کیا ہے ہمارے پاس؟ وہ زندگی ہے، وہ یہ شب و روز ہیں، یہ اوقات ہیں، یہ دے کر اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا۔ تو اب ہمیں ساتھ ساتھ نصیحتیں فرما دی کہ میرے بندوں خیال کرنا، اپنی پونجی کو ضائع نہ کر بیٹھنا، اپنی پونجی کو تم نے کہاں پہ خرچ کرنا ہے، کہاں پہ خرچ نہیں کرنا بتا دیا۔ رسومات پہ، رواجات پہ، دین کے خلاف، اسلام کے خلاف، اہل اسلام کے خلاف یہ خرچ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہاں خرچ ہونی چاہیے؟ تو فرمایا کہ میرے راستے میں میری رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ ہونی چاہیے، نیک لوگوں پر، دینی مدارس پر، اداروں پر، اسلام کے نشر و اشاعت کے لیے، اسلام کی ترویج و تبلیغ کے لیے خرچ ہونی چاہیے۔ تو ساتھ بتا دیا کہ رقم کیسے خرچ کرنی ہے، تم نے طریقہ بتا دیا۔ فرمایا کہ اپنی صحت کا خیال رکھنا، حلال مال کھانا، پاکیزہ چیزیں کھانا، صاف ستھری چیزیں کھانا، خاص خیال رکھنا اپنی صحت کا۔ جس طرح باپ کہتا ہے کہ کچے میوے نہ کھانا، گندی چیزیں نہ کھانا، بازاری چیزیں نہ کھانا، اللہ نے فرمایا حرام نہ کھانا، رشوت کا مال نہ کھانا، سود کا مال نہیں کھانا، یتیم کا مال نہیں کھانا، ظلم سے کما کر نہیں کھانا، بلکہ حلال مال کھانا ہے تاکہ تمہاری صحت پر برا اثر اس کا نہ پڑے۔ اور اپنی صحت کا خیال یہ بھی رکھنا ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے، وہ انسانی صحت کو برباد کر دیتے ہیں۔ آنکھوں کا خیال رکھنا، زبان کا خیال رکھنا، سوچ و فکر کا خیال رکھنا، اپنے اعضاء کا خیال رکھنا۔ تو یہ ساری نصیحتیں کر کے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، اور یہ نصیحتیں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچائی ہے۔ کتابوں کی صورت میں انبیاء علیہ السلام کی مبارک زبانوں سے الفاظ ادا کروا کر یہ نصیحتیں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو کی ہیں کہ خیال کرنا، اور اگر تم نے ایسا کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ تم اپنے گھر تک واپس نہ آ سکو، یعنی شاید کہ تم جنت کو پھر نہ پا سکو، جنت تک نہ پہنچ سکو، دوسرے راستے پر چل پڑو گے۔ تو اب جو اللہ رب العزت نے نصیحتیں کی ہیں، کیونکہ پروردگار عالم اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت بندوں کو سزا دینا نہیں چاہتے، کسی بندے کو اللہ رب العزت دوزخ میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ یہ تو انسان کا اپنا قصور ہوتا ہے کہ جو وہ سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں، معاصی میں غرق ہو کر اپنے آپ کو دوزخ کا ایندھن بنا لیتا ہے، ورنہ اللہ رب العزت تو بچانا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں اللہ رب العزت نے کیسے انداز بدل بدل کر ایمان اور اعمال صالحہ کی دعوت دی ہے، اور کفر و شرک اور فسق و معصیت سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ بلا شبہ ایسے لگتا ہے کہ محبت کرنے والی ماں اپنی اولاد کو بار بار سمجھاتی ہے، اس کی کوشش اور سوچ یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد کے پاؤں میں کانٹا بھی نہ چبھے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت بھی نہیں چاہتے کہ میرے بندے کو تھوڑی سی تکلیف بھی پہنچے، لیکن بندے جب خود ہی اس راستے پر چل پڑیں کہ جس جو راستہ تکلیفوں بھرا ہے، تو پھر اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ ورنہ پروردگار عالم کو تو انسان بہت پیارا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا، لیکن کن کہہ کر پیدا کیا ہے۔ آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، درختوں کو بنایا، پہاڑوں کو پیدا کیا، باقی مخلوق کو پیدا کیا کن کہہ کر، لیکن جب انسان کی باری آئی فرمایا کہ میں نے اسے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو انسان بہت پیارا ہے، بڑی محبت ہے انسان سے۔ تو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ جو اصل گھر تھا انسان کا، یعنی انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو جہاں ٹھہرایا گیا تھا تاکہ وہ اپنے اصلی گھر کی طرف واپس لوٹ آئے، میری نافرمانی نہ کرے، معصیت کے راستے پر نہ چلے، گناہوں کے راستے پر نہ چلے، تاکہ دوبارہ وہ اسی مقام تک پہنچ جائے۔ تو اب جو لوگ اللہ رب العزت کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہیں،
تو وہ اسی مکان کو اسی گھر کو دوبارہ حاصل کر لیں گے، اور جنہوں نے نصیحتوں کو پس پش ڈال دیا اور دوسرے راستوں پر چل پڑے تو اللہ نہ کرے پھر وہ اس مقام تک، اس مکان تک، اپنی اس جنت تک، انعامات تک نہیں پہنچ سکیں گے، بلکہ دوسرا راستہ ان کو جہنم تک لے جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے جو احکامات بھیجے ہیں، جو کتابیں نازل کی ہیں، وہ عمل کرنے کے لیے ہیں، لیکن یہود کے اندر یہ خرابی پائی جاتی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے بعض احکام پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض کا انکار کر دیتے ہو، یعنی جو تمہاری مرضی میں آتا ہے اس پر عمل کر لیتے ہو، جو تمہاری مرضی کے خلاف ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو، جیسا کہ آج کل بھی ہوتا ہے کہ کچھ کو مان لیا کچھ کو نہ مانا۔ تو فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ اس قسم کا سلوک کرتے ہیں کہ جس حصے پر چاہا عمل کر لیا، جس کو چاہا چھوڑ دیا، تو فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منکم، تم میں سے ایسا کرنے والوں کی جزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ الا خزي فی الحیات الدنیا، کہ دنیا میں ان کی جزا ذلت ہوگی، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ یہود کے ساتھ ایسا ہی ہوا، بنو قریظہ کو، بنو نذیر کو، خیبر والے سارے کے سارے ذلیل و خوار ہوئے، مغلوب ہوئے، اور جتنے وہ سازشی لوگ تھے کچھ جلا وطن ہوئے، کچھ قتل ہوئے، لیکن جس طرح ان لوگوں کے ساتھ ہوا آج ہمارا حال بھی ان سے کچھ جدا نہیں ہے، ہم بھی آج تقریباً اسی راستے پر چل پڑے ہیں کہ ہماری حالت بھی ان سے مختلف نہیں۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ قرآن پاک کے کسی حصے پر ایمان لاتے ہیں، بعض احکام کو نہیں مانتے۔ آج یہی وجہ ہے کہ دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں۔ غلامی سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے تہذیب مٹ جاتی ہے؟ دیکھ لیجئے آج اسلامی ملکوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ کہاں گئے وہ ہمارے علمی مراکز سمرقند و بخارا؟ کہاں گیا ہمارا وہ لائبریریوں والا شہر بغداد؟ کہاں نظر آتا ہے؟ آج اسپین کہاں گیا؟ غرناطہ کہاں گیا؟ آج وہ ہمارے مقدس جو جگہ تھی جن کو سمجھا جاتا تھا، جو ہمارے علمی مراکز سمجھے جاتے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ نظر نہیں آتے۔ یہ سب ذلت اور رسوائی نہیں تو اور کیا ہے؟ آج ہم نے بھی چونکہ ان کے طریقے کو اختیار کیا ہوا ہے، جو حکم ان کے خواہش کے مطابق ہوتا ہے اسے تسلیم کر لیتے ہیں، جو ان کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے تو اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ معاملہ نکاح و طلاق کا ہو یا سیاسی نوعیت کا ہو، اپنی مرضی کے مطابق عمل کرتے ہیں، خدا تعالیٰ کے قانون کی پرواہ نہیں کرتے، عدل و احسان اور تقوی کو فراموش کر دیتے ہیں۔ جو آج مسلمانوں کا حشر بھی یہود سے مختلف نہیں ہے۔ ہم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آج وہ کون سی برائیاں ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہیں، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب انگریز نے ہندوستان میں تسلط قائم کیا تھا تو انہوں نے مسلمانوں سے بھی پوچھا تھا کہ تم اپنے ذاتی معاملات شرعی قوانین کا اطلاق چاہو گے ذاتی معاملات میں، یا مقامی رواج کے مطابق اپنے مسائل کو حل کرو گے؟ تو بہت سے مسلمان ایسے تھے جنہوں نے لکھ کر دے دیا تھا کہ ہمیں شریعت کا قانون وراثت منظور نہیں، بلکہ ہمارے فیصلے رواج کے مطابق کیے جائیں۔ تو آج دیکھ لیں کہ ہم مسلمان قرآن و حدیث کو برحق مانتے ہیں، مگر ان کے احکام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عبادات تو تھوڑی بہت کر لیتے ہیں، مگر تعزیرات کا قانون ہو یا معاملات ہو، ہم کس قدر اس سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے۔ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ رب العزت اسے خوب جانتا ہے، بلکہ وہ تمہارے دلوں میں مخفی اور چھپے ہوئے ارادوں تک کو جانتا ہے، اس لیے وہ اسی کے مطابق سزا دے گا، جزا دے گا۔ جب خدا تعالیٰ کی گرفت آئے گی تو سخت عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے بدلے دنیا کی عارضی اور حقیر زندگی کو خرید لیا ہے۔ ایسے لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ جب وہ عذاب
میں جکڑے جائیں گے، جب وہ پکڑے جائیں گے فلا یخفف عنہم العذاب، تو پھر ان کے عذاب میں تخفیف بھی نہیں ہوگی، کمی بھی نہیں ہوگی، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی کسی طرف سے انہیں امداد پہنچ سکے گی، نہ کوئی ان کی مدد کر سکے گا، نہ کوئی ان کی مدد کو پہنچنے والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم پر پورا عمل کرنے، اپنے احکامات پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔